نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا کیلیگرافی کے اوپر لیکچر ہے۔ میرے دو دوست ہیں، شاگرد ہیں، بھائی ہیں، آپ جیسے ان کو سمجھیں۔ یہ میرے ساتھ آج کلاس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر شامل ہیں۔ یہ پیشن خطاطی کا مجھے اور ان دوستوں کو یہاں تک لے آیا کہ ہم ایک جگہ آج اکٹھے ہیں اور خطاطی کے اوپر ہم اس کے اسرار و رموز جاننے کے لیے اس کے اوپر تھوڑی بہت اپنے علم کے مطابق گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ دیکھیں ہمارے ساتھ طارق صاحب، طارق آرٹسٹ، سینئر ہمارے آرٹسٹ ہیں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ عنایت اللہ شاہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے ابھرتے ہوئے کیلیگرافر ہیں، یہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ اور میرے پاس یہ میرے دوست ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، عاشر یہ بھی موجود ہیں۔ ہم لوگ صرف اور صرف یہاں اس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر فن خطاطی جو ہے وہ ناپید ہو رہا ہے۔ فن خطاطی مسلمانوں کا وہ عظیم اثاثہ ہے جس نے مسلم دنیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام بنایا ہے۔ ہم لوگ ایک بہت خوبصورت سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سلسلہ کیا ہے؟ وہ ہے وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی وحی، اس سلسلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ پھر ہمارا تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا جو اثاثہ ہے وہ سارے کا سارا ہمارا وہ قرآن پاک ہے۔ وہ قرآن پاک، اب قرآن پاک دو شکلوں میں کائنات کے اندر موجود ہے، دو صورتوں میں۔ ایک صورت ہے اس کی لوح محفوظ کے اندر جو شروع دن سے وہاں پر مرقوم ہے، اور دوسری شکل ہے یہ ہمارے پاس جو وحی الہی کے ذریعے صحابہ نے جو جمع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی ساری وحیوں کا جو مجموعہ ہے، ایک یہ قرآن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک بعین ہی وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے۔ حالانکہ نہ تو وہاں سے کوئی وہ اترا ہے صحیفہ جس کی انہوں نے فوٹو کاپی رکھی ہو، نہ کوئی اس طرح کتابی شکل میں قرآن پاک ظاہر ہوا ہے۔ تو یہ صحابہ کی انسیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ کا ایک بہت بڑا پروف ہے کہ انہوں نے اس کو اسی طرح مرتب کیا جیسے آسمانوں میں محفوظ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر پہ ہے یہ سیرا قرآن پاک کو جمع کرنے کا، انہی کو جامع القرآن اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دنیا میں جتنے بھی فن ہیں وہ سارے آسمان سے آئے ہیں، سب علوم جتنے بھی ہیں وہ سب آسمانی علوم ہیں، اور آسمانی علوم جو ہوتے ہیں ان کا نزول ہوتا ہے۔ اول جب یہ علم سکھایا جاتا ہے تو اس کا سورس یا تو جبرائیل ہوتا ہے، یا الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جو نبوت کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی الہی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اور الہامی وحی بھی ہوتی ہے کہ الہام ہوتا ہے، دل کے اوپر کوئی بات اللہ اتار دیتا ہے۔ یہ الہام بزرگان دین پر بھی ہوتا ہے، اور صحابہ پر بھی ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ پر بھی ہوتا ہے۔ یہ الہامی جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عرف ہونا، تعارف ہونا اللہ کا، اللہ کے ساتھ معرفت ہونا، بات چیت کرنا، یہ بہت سارے اولیاء اللہ کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جیسے حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا، اتنا اللہ سے تعلق تھا کہ وہ اللہ سے باقاعدہ کلام کیا کرتے تھے، چلتے پھرتے اللہ سے کلام کیا، اور ان کو جواب ملتا تھا ادھر سے، بے شک وہ جواب ان کے دماغ میں آتا ہو، الہام ہوتا ہو یا جیسا بھی ہو، وہ اس کے مطابق ریئیکٹ بھی کرتے تھے۔ اور جب اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرتے تھے تو وہ جو قریبی وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ یہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، یا مطلب وہ ان کو ایک مجذوب یا اس طرح کا آدمی کہتے تھے کہ یار یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ہمیں ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ظاہر ہے ان کی تو وہ معرفت نہیں، عام لوگوں کی معرفت نہیں ہوتی اللہ سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جس بندے کا تعلق بنتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس بندے کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا خطاطی کا جو یہ فن ہے، یہ فن نازل ہوا ہے
اور کس نبی پر نازل ہوا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے یہ فن سکھایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو 3 فن جو اللہ نے سکھائے تھے، دارالعلوم دیوبند نے آج تک ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے جب کوئی بندہ فارغ التحصیل ہوتا ہے، جب تخصص کر کے نکلتا ہے، مفتی بن کر نکلتا ہے، تو وہ 3 علوم ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ وہی 3 علوم جو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے تھے: عمارت سازی کا علم، کیلیگرافی کا علم اور کپڑوں کی سلائی کا علم۔ یہ 3 فن اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے تھے۔ عمارت سازی کے اندر نقشے کا بھی کام آتا ہے، یہ نقشہ پہلے بنتا جا رہا ہے عمارت کا، جس کو آپ انجینئرنگ کہتے ہیں، سول انجینئرنگ کہتے ہیں۔ تو یہ سول انجینئرنگ جو ہے یہ بھی نازل ہوئی ہے، یہ کوئی عام فن یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح خطاطی جو ہے یہ بھی نازل ہونے والا فن ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس باقاعدہ اس کا نزول ہوتا رہا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ سب سے پہلے اسلام کے کیلیگرافر ہیں۔ اور پھر اسلام کے اندر جو ہمارے پاس مستند روایات، اس میں موسٹلی اسرائیلی روایات ہی ہیں ہمارے پاس، تو ان کے اندر آتا ہے کہ اولا من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم بحسن الخط ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، عربی زبان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا تھا وہ سب سے پہلے خوبصورت کر کے انہوں نے لکھا تھا۔ تو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم بحسن الخط دخل وجبہ الجنہ، کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش خط کر کے لکھا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لکھا، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، لوگوں کی واہ واہ لینا مقصد نہیں تھا، اللہ کی ذات کے لیے اس کو زیبائش سے لکھا، خوبصورت کر کے لکھا، تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ تو یہ اتنا عظیم فن ہے۔ اب فن سیکھنے کے جو سورس دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں نا، ان میں جو سب سے بہترین اور سب سے مستند سورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استاد۔ کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ بذات خود کچھ نہیں ہوتا، بذات خود وہ زیرو ہوتا ہے، لیکن وہ اس علم کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے جو علم پیچھے سے آ رہا ہے۔ اب شاگرد کا کام ہوتا ہے کہ اس استاد کی رہنمائی میں اس درجے کو پہنچنے کی کوشش کرے جس درجے پر وہ کام اصل حالت میں موجود ہے۔ بہت سارے ایسے اساتذہ بھی ہوں گے جن کے پاس فن میں اتنا زیادہ عبور نہیں ہوگا، لیکن شاگرد ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کر جائے۔ ہاں، استاد ہو سکتا ہے کہ اصولی طور پر ایک فن کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو لیکن عملی طور پر تھوڑا کمزور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عملی طور پر کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فن اس کو آتا نہیں ہے۔ عملی طور پہ کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی گرفت اچھی نہ ہو، ہاتھ میں لغزش ہو، دماغ میں یا آنکھوں میں روشنائی میں کمی ہو، بینائی کم ہو، مطلب یہ چیزیں استاد کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اور بلڈ پریشر جو ہوتا ہے انسان کا، اس کا بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ یہ جو بی پی ہے اس کا تعلق کیلیگرافی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کو یہ جو انک لائیں، آپ انک دیں، میں آپ کو تجربے کے طور پر یہاں پہ میں آپ کو چیز بتاؤں گا۔ عنایت اللہ شاہ ابھی قریب آ جائیں تھوڑا سا۔ بس ٹھیک ہے، کوئی بات، جزاک اللہ۔ اب یہ مثال کے طور پر میں لکھوں گا، کشش میں بے لکھوں گا۔ اب یہ بے میں نے لکھا ہے، جہاں پر سیاہی مس ہو گئی ہے اس کو بندہ کمپلیٹ کرتا ہے قلم کی نوک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ یہاں پر آپ کچھ لائنیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ جو اس کی جو یہ ٹاپ کی لائن چل رہی ہے نا، یہ جو اوپر والی لائن چل رہی ہے،
یہ والی جو اوپر جو آؤٹ لائن اس کی ہوگی، اگر آپ اس کو بہت زیادہ زوم کر کے دیکھیں گے، بہت زیادہ زوم کر کے دیکھیں گے، تو یہ میری ہارٹ بیٹ ہے جو اس سکرین پر چلتی ہے جب آپ وہ کیا ایم آر آئی کرواتے ہیں، تو اس وقت جو سکرین پر ہارٹ بیٹ چل رہی ہوتی ہے، جو بعض دفعہ اس شکل میں ہوتی ہے، اس طرح لائنیں ہوتی ہیں، یہ والی لائن ہوتی ہے، تو یہ وہ چیز ہے، کیونکہ میری ہارٹ بیٹ کے ساتھ یہ اس کا تعلق ہے، وہ میرے وائبریشن ہاتھ میں آئی، میں جتنا بھی صفائی سے لکھوں گا وہ اس کی آؤٹ لائن ہمیشہ سے اس ہارٹ بیٹ پر رہے گی۔ یہ اتنا گہرا فن ہے، اس کا اتنا گہرائی کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ہارٹ کے ساتھ، دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، انسانی جسم کے ساتھ۔ تشریف رکھیں، یہ جی چیز ہے، اس کا تعلق آپ کی وائبریشن سے۔ اب کچھ لوگوں کی ہارٹ بیٹ نارمل نہ ہو یا بلڈ پریشر نارمل نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے اس کے یہ کام ہی نہ کرے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے ان کو سمجھایا تھا، آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں کہ جب آپ قلم رکھ لیتے ہیں تو اس وقت آپ نے سانس روک لینا ہے، سانس روک لینا ہے، آپ کا صرف ہاتھ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ گن فائر کرتے ہیں، رائفل سے شوٹ کرتے ہیں، تو اس وقت بھی سانس روکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے تیر چلانا ہو کمان کے اندر تو اس وقت بھی سانس روکنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے یہ وائبریشن کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ نشانہ آپ کا ٹھیک لگے گا۔ تو یہ بھی نشانہ ہے۔ جب آپ اس کو لکھنا شروع کریں گے تو آپ نے ہارٹ کو روک لینا ہے، سانس کو روک لینا ہے، سانس نہیں نکالنا، تو پھر آپ خوبصورت سے خوبصورت لکھیں گے۔ اب میں نے یہ ویسے تو میں اصول کے مطابق نہیں لکھا، اس کو آپ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ والا جو میں نے بے لکھا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا میری یہ کشش ٹھیک بنی ہے یا نہیں بنی ہے، تو آپ نے اس کو اٹھا کے یوں دیکھنا ہے، یوں۔ اگر یوں دیکھنے سے آپ کا نیچے والی لائن جو ہے وہ دائرہ صحیح بن رہا ہے، یعنی دائرہ محسوس ہو رہا ہے کہ دائرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کشش ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے مطلب آپ کی کشش ٹھیک ہے، لغزش نہیں آئی اس میں۔ اگر یہ کہیں یہاں سے ایسے ہو، یہاں سے ایسے ہو، تو پھر وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں پرابلم تھی، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، بات میری ہو رہی تھی اس خط کے اوپر کہ یہ خط باقاعدہ آسمان سے نازل ہوا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس اب سورس ہے وہ ہے اساتذہ۔ کوئی بھی فن کسی استاد سے لینے کے لیے جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کی قدر ہونی چاہیے جو آپ سیکھ رہے ہیں، اس چیز کی اہمیت کا اندازہ، جو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک چیز ہے۔ اب جب آپ کے دل کے اندر اس کی اہمیت صحیح طرح سے صحیح مزین ہو جائے، دل کے اندر وہ چیز بیٹھ جائے کہ یار اس کی بہت ضرورت ہے معاشرے میں، یا میری ذات کو کم از کم، یا لوگوں کو یہ ضرور سیکھنی چاہیے، جب اہمیت بیٹھے گی تو اب آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اندر تجسس ہوگا اس کو لینے کا، اور اہمیت نہیں ہوگی تو آپ اس کو سیکھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز ہے، ایک تو اہمیت ہے، دوسری چیز ہے کہ آپ کو وہ چیز سیکھنے کے لیے ایک بہترین جو گائیڈ جو وہ ضرورت ہے، ایک اچھا رہنما جو ہے اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا رہنما وہی ہو سکتا ہے جو خود اس فن پر عبور رکھتا ہو، مکمل طور سے اس کو جانتا ہو، یا اس کا کچھ حصہ جانتا ہو، اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اتنا بتائے جتنا وہ جانتا ہے، جتنا وہ علم سیکھ سکا ہے یا جتنا اس کے پاس موجود ہے۔ اگر اس سے آگے والی کوئی ڈگری اس کو نہیں معلوم تو اس کی طرف اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح سے خط کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہو جائے گا، اور اس کا نقصان دوسرا یہ بھی ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ آج ایک چیز مجھ سے سیکھ کر جائیں گے اور مجھ سے بہتر کسی استاد کے پاس چلے جائیں گے، تو وہ جب آپ کو وہ چیز بتائے گا کہ یہ ایسے نہیں تھی، ایسے تھی، پھر آپ کہیں گے کہ میرا پچھلا سارا علم ردی ہو گیا۔ اس لیے بندے کو ایک خاص دائرے کے اندر رہ کر جتنا ہمیں معلوم ہے ہمیں وہ سیکھ لینا چاہیے۔ آگے ترقی کرنی ہے تو جیسے باہر کے ملکوں میں لوگ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہاں پہ سورسز نہیں ہوتے، تو اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ تعلیم کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے، چین اس وقت چین بعینی موجود تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دور دراز علاقہ، مطلب اس سین کا مطلب چین نہیں ہے، وہ سواد کے ساتھ ہے، حدیث کے اندر وہ سواد کے ساتھ ہی
وہ جو ہے نا وہ سفر بالسین یعنی سواد کے ساتھ ہے سین، تو اس کا مطلب دور دراز علاقہ بھی ہوتا ہے، بہت دور کوئی علاقہ، یعنی آپ کو دور دراز کا بھی سفر کرنا پڑے کچھ علم سیکھنے کے لیے تو آپ کو جانا چاہیے۔ اس حدیث کا اصل مقصد، ہمیں چیز کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، باقی دوسرا اس کی عزت احترام اپنے اندر ہونا چاہیے۔ اب جیسے اب اس فن کو سیکھنے کے لیے تیسری چیز ہے احترام، آپ کے دل کے اندر اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ عام ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ آپ ادب کے ساتھ کوئی چیز لیں گے تو وہ ویسے ہی آپ کو دعا مل جائے گی اپنے استاد سے، آپ بے شک سیکھیں یا نہ سیکھیں۔ ایک استاد کے دل سے نا قدرتی طور پر ایک دعا، جیسے عنایت اللہ شاہ کے لیے میری ایک دل سے دعا نکلتی ہے، مطلب یہ سچ بات بتا رہا ہوں، اس کے لیے میرے دل سے ایک دعا نکلتی ہے، ویسے ہی پتہ نہیں کیوں پہلے دن سے میری اسے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ اس کے فن میں اس کو ترقی دے، تو کیونکہ یہ اپنے کام کے ساتھ نا بڑا فوکس رہتا ہے، اس کو شوق ہے، جنون ہے، کبھی کلمے بنا رہا ہے۔ میرے لیے ایک قلم بنا کر لایا تھا، وہ چونکہ لکڑی کمزور تھی، بڑی اچھی بڑی خوبصورت، یعنی وہ جیسے مصری کلمے ہوتی ہیں نا، مصر میں جو کلمے چپٹی والی جو کلمے مشہور ہیں وہ والی ہے، ترکی کے اندر وہ مشہور ہیں، ایران میں بھی ہیں، لیکن وہ اس کی ایجاد مصر میں، اس قلم کی جو آپ نے بنائی تھی اس کی ایجاد ہاں اس کی مصر میں ہوئی ہے، وہ بہت اچھی قلم ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے تو وہ کٹ لگائے نہیں ہیں، اس کے اندر باقاعدہ کٹ ہوتے ہیں انک کے فلو کے لیے، اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں جہاں انک سٹور ہوتی ہے، جب آپ کوئی بڑا لفظ لکھنے لگتے ہیں تو جب آپ اس کے اندر جتنی سیاہی ہوتی ہے نا وہ ساری پھیلتی ہے ایک ہی سٹروک کے اندر۔ مریم ایک آرٹسٹ نہیں کیلیگرافر ہے، استاد ہاشم صاحب کی بیٹی ہیں، ہاشم صاحب بڑے استاد جو ہیں، وہ رائٹ اور لیفٹ دونوں ہاتھوں سے لکھ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا فن، میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی تو وہ ماشاءاللہ سے وہ اس کے پاس وہ قلم تھی اتنی چوڑی، کم از کم 1.25 انچ کے قریب وہ چوڑی قلم ہوگی، تو اس کے ساتھ وہ لکھتی چلی جا رہی ہے، لکھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ چل رہا ہے ان کا سسٹم ماشاءاللہ۔ اچھا تو وہ جو یہ جو خاص قسم کی وہ کلمیں ہوتی ہیں نا وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ کہیں آپ سمجھا رہے ہو کسی کو تو وہ فلو نہ ٹوٹے بیچ میں، تاکہ وہ چیز مکمل جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو۔ اس لیے جو تیسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ادب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس فن کا ادب ہونا چاہیے کہ یہ بہت ایک عظیم چیز ہے، دوسرا ادب استاد کا جس سے آپ لے رہے ہیں، تیسرا ادب ان چیزوں کا جو آپ لکھ رہے ہیں، آپ جو لکھ لیں ان کو سنبھالنا اور ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہاں تیسرا ادب یہ ہے، اور یہ سب سے ضروری ہے جو میں نے آخر میں بتایا ہے کہ آپ نے کچھ بھی لکھا ہے تو آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ محفوظ کیسے کرنا ہے میں اس کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، سارے حضرات وہ جو یوٹیوب پر سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں، کہ آپ کے پاس اخبارات کے اندر کوئی حدیثیں ہوں، آپ کے پاس حدیث کی کتب ہوں، آپ کے پاس کوئی ایسا اردو یا انگلش کا مواد ہو جس کے اندر عربی لکھی ہوئی ہو اور آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اول تو کوشش کریں کہ آپ کو کوئی دفن کرنے والی کوئی چیز مل جائے، جگہ مل جائے جہاں آپ اس کو تقریباً 3 فٹ کے قریب گڑھا کھود کر اس کے اوپر 3 فٹ مٹی ڈال دیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور یہی مستحسن طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، علماء سے میں نے اس چیز کا باقاعدہ رجوع کیا ہے، اس سے پوچھا، کنفرم کیا ہے کہ آپ ان سارے کاغذوں کو جلا سکتے ہیں آگ کے ساتھ۔ آگ کے متعلق جو حکم حدیث میں ہے کہ آگ پاک چیز ہے، آگ پاکیزہ ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہ صرف اس اصل چیز کی حالت کو تبدیل کرتی ہے، نہ کہ اس کو خراب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کاغذ ہے، اس کاغذ کی حالت کو جلا کر، حالت کو تبدیل کر کے اس کو کاربن میں تبدیل کر دے گی، یہ کاربن بن جائے گا، راکھ بن جائے گی۔ آپ اس کو پانی میں مکس کریں، پانی میں مکس کر کے کسی اونچی جگہ پہ جا کے بہا دیں، یا دریا میں یا نہر میں چلتے ہوئے پانی میں آپ اس کو بہا دیں۔ یہ ہے بہترین طریقہ جو احادیث کتب سے ملتا ہے، جو علماء سے ہمیں ملا ہے، ہم اس طریقے سے ان لفظوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو جلانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ کا نیت اس کی بے حرمتی نہیں ہے، ان الفاظ کی جلانے میں نیت بے حرمتی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب قرآن پاک کو لوگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اندر سے الفاظ محفوظ رہتے ہیں، اس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ سائیڈوں سے وہ جل جاتا ہے، کیونکہ ان کی نیت اس وقت ٹھیک نہیں ہوتی، قرآن نہیں جلتے الفاظ۔ اب ہماری یہاں پر نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو محفوظ کرنا ہے، نیت ہی محفوظ کرنا ہے تو پھر اللہ تو محفوظ کر لے گا اس کو، وہ جل جائیں گے آپ کے پیپر سارے، آپ ان کو آرام کے ساتھ راکھ میں ہاتھ میں ملے
ہاتھ میں بلیں وہ شفا بھی ہے، ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کر لیں، اچھی طرح سے مکس کر کے آپ کسی پانی میں بہا دیں یا کسی اونچی جگہ کے دیوار پہ یا کسی اونچی جگہ پہ جہاں پر مطلب بے ادبی کا کم سے کم خدشہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب آخری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس فن کو سیکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ ویڈیو والا سلسلہ ختم کریں گے۔ آخری چیز ہے کہ جو آپ نے سیکھ لیا ہے اس کو آگے نکالنا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا۔ جو چیز آپ نے سیکھ لی ہے اس کو اپنے پاس محدود نہیں رکھنا۔ جیسے مجھے کسی نے فیس بک پر میسج کیا، میرے ایک دوست ہیں سرگودا سے، انہوں نے میسج کیا کہ جی سر جی ظہیر صاحب کا کوئی کام اگر آپ کے پاس ہو تو وہ ہمیں شیئر کر دیں۔ تو میرے اسی وقت دل سے ایک رپلائی نکلا، جواب یہ تھا کہ یار ظہیر صاحب اپنا سارا کام کور میں لے گئے۔ حالانکہ یہ جواب نہیں تھا، ان کا کام ہے لوگوں کے پاس، لیکن اس وقت کیمرے کا دور نہیں تھا، اس وقت کیمرے کا دور نہیں تھا، نہ موبائلوں کا دور تھا۔ وہ جب انہوں نے کام واقعی انہوں نے کمال کیا۔ طارق صاحب نے دیکھا ہے کام، آپ نے دیکھا ہے شاید فیس بک پر کہیں، ظہیر صاحب کا اللہ نے ان کو ایک ہی وقت میں ایک بہت بڑا آرٹسٹ بنایا، بہت بڑا کیلیگرافر بنایا، لینڈسکیپ میں ماہر، جیومیٹری میں ماہر، اور اردو شاعر، بہترین شاعر، پی ٹی وی کے وہ شاعر رہے ہیں۔ پی ٹی وی پہ جب مشاعرہ ہوتا تھا ہر 2-3 مہینے کے بعد پی ٹی وی پہ مشاعرے جو ہوتے تھے ان میں وہ باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ ظہیر الدین ظہیر نام تھا ان کا پورا۔ تو یہ آپ نے فن سیکھنے کے بعد جو ہے یہ آپ نے اس کو آگے پھیلانا ہے، آگے جتنا ہو سکے۔ اور پھیلانے کے لیے آپ کو جو بھی پلیٹ فارم، جیسے اب میرے پاس یہی پلیٹ فارم ہے، اب میرے پاس اب چونکہ لوگوں کو ادراک نہیں ہے اس چیز کا یہ کتنی عظیم چیز ہے، تو میں یہاں بچوں کو 2-4 بچوں کو بٹھا کے سکھا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ سیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ بڑے شوق سے اس کو لیتے ہیں۔ جیسے اب عنایت اللہ کو شوق ہے، یہ ماشاءاللہ لگا رہتا ہے، پیشن ہے اس کے اندر، کلمے بنا رہا ہے، کبھی لفظوں کو گھڑ رہا ہے، فیس بک سے آئیڈیا لے رہا ہے، میری ویڈیو سے لے رہا ہے، کسی کی ویڈیو سے لے رہا ہے، لگا رہتا ہے۔ تو اس طرح لوگ اس کو آگے جتنا لے لیں گے آپ سے، وہ آپ ہی کے اس میں جائے گا۔ یہ اس کو اس میں کہتے ہیں صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اس فن کو پھیلائیں بھی ضرور۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔